علي المجهر لا يتخذه ومن لا في النار كل حمد وغني سيدي بعزمتك يا الله بمحبتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتهدئة والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحكيم نبي المكي العبد الاتهام سيد الكريم السراج المجيد الخاطب المرسلين وشفيع المذنبين والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى صاحب الدعوة النبوية والصورة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعصر الباقرية والأعقاب الجعفرية والعلوم القاسمية والغزوية والجود التقوية والنقارة النقوية والحيدة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظیم سامعین کرام، محبان اہل بیت، غازی ابوالفضل عباس کو عالم اٹھانے والوں، حسین کا ماتم کرنے والوں، اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی ہے نہیں. میں بتاؤں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ بات آگے کی جا سکے. قرآن کریم صلوات یاد رہے، اللہ نے اس کائنات میں نبیوں کو بھیجا، پھر نبیوں کو بھیجا لیکن نبیوں کو بھی مار دیا. پھر اللہ نے اماموں کو بھیجا، لوگوں نے اماموں کو بھی زہر دے کے مار دیا. آپ کی عظمت بتا رہا ہوں، اللہ نے پوری کائنات کرانے کے بعد نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، لوگوں نے مار دیا. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد اللہ کو منافع میں یہ چند شیعہ ہوئے ہیں. بہت اللہ صاحب کے لیے اللہ کو منافع میں پوری کائنات خرچ کرنے کے بعد اللہ کو منافع میں یہ چند شیعہ ملے ہیں. یہی تو ہے، وہی جو علی کا ہے وہی تو اللہ کا منافع ہے. جو علی کے ہے وہی اللہ کا منافع ہے. معصومین فرماتے ہیں علی والوں کے گھر زمین پر ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پر کوکب ستارہ چمکتا ہے. جو علی والے ہیں وہی اللہ کا منافع ہے، باقی اللہ کا منافع نہیں ہے. یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ اس کا منافع بنائیں گے. تو شروع کرتا ہوں کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے. کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس کی کبریائی کے لیے، اس کی حمد کے لیے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے. اب اگلا جملہ سنیں، آپ کے بارشوں کے بعد میں نے روکا ہے، اس نے تو خود ہو تو عرض کرو اور لائق
لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، جس کے لیے ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہو، اپنے شعور کو آگے بڑھائے تو جملہ پیش کرو، لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، جس کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، شعور کو بڑھائے تاکہ میں جملہ پیش کروں۔ بھئی یہاں بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، یہاں بولتا وہی ہے۔ میں دیکھوں گا جو ابھی تک خاموشی میں مجلسیں سن کر 30 سال 35 سال گزر چکے ہیں اور خاموشی میں مجلس سن کر خاموشی میں مہارت حاصل ہے، اب میں دیکھوں گا اس کی زبان اس کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ آپ کی زبانیں روز محشر لسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو لسان اللہ کی زبان بھی سوال کر لے گی، مجھے بتاؤ وہاں بولا تھا کہ نہیں جہاں بولنا تھا؟ تو دیکھوں گا کہ آپ کی زبانیں لسان اللہ کے اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار میں ہے۔ تو لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور اگر باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے اور باطل چلے تو حق ہو جائے۔ اب میں کس کس کے نام گناؤں کہ جو علی کو چھوڑ کر باطل ہو گئے اور علی کے پیچھے چل کے حق ہو گئے۔ تو لائق حمد ہے وہ خدا کہ جس کی حمد کے لیے جبین علی کا محراب بھی کافی ہے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ اور لائق سلام ہے وہ علی، لائق سلام ہے وہ علی جو ولیوں میں، رسولوں میں، اولیاءوں میں اور اماموں میں اکیلا امیر المومنین ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ امیر اماموں کو بھی نہیں کہہ سکتے، صرف علی کو کہہ سکتے ہو۔ تو لائق سلام ہے وہ علی جو اولیاء میں، نبیوں میں، رسولوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المومنین ہے، اکیلا امیر المومنین ہے۔ وہ امیر المومنین جس کی آگوش میں مصطفیٰ سو رہے تھے تو علی نے مصطفیٰ کی نیند پر اپنی نمازیں قربان کر دی، علی نے مصطفیٰ کی نیندوں پر اپنی نمازیں قربان کر دی اور نمازیں قربان کر کے ہمیں بتایا کہ سنو عبادت میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں عبادت ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، عبادت میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں عبادت ہے۔ بھائی بہت خوبصورت جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، لوگوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کی نماز نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن قربان جاؤ اس علی پر جو رات بھر ہزار رکعت نماز پڑھتا رہا، وہ شب ہجرت مصلی لپیٹ کر سو گیا اور سو کے ہمیں بتایا سنو نماز سے بہتر تمہاری نیند نماز سے بہتر ہے، علی کی نیند نماز سے بہتر ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمہاری نماز نیند سے بہتر ہے لیکن علی کی نیند نماز سے بہتر ہے۔ تمہاری وہ نیندیں ہیں، تمہاری وہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن علی کی نیند
نمازوں سے بہتر ہے، اس لیے وہ علی جو رات رات ہر ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا، اس نے مصلی لپیٹ کر سو کر بتا دیا کہ میری نیند نمازوں سے بھی افضل ہے، میری نیند نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ آگے جملہ کہوں، لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں بتاؤں بھائی، علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ چہرے پہ اگر حیرت ہٹائیں اور نور محبت لے کر آئیں تو جملہ پیش کروں، بھائی جو کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے کاندھوں پر جو کلمہ ہے اس کلمے پر علی ولی اللہ کھڑا ہوا ہے۔ جس کو مصطفیٰ کے کاندھوں پر علی ولی اللہ کھڑا ہوا نہیں دکھ رہا، اسے کتابوں میں علی ولی اللہ کیا دکھے گا؟ صلوات علی محمد جس کو علی ولی اللہ مصطفیٰ کے کاندھوں میں نہیں دکھ رہا، اسے کتابوں میں کیا دکھے گا؟ اسے کتابوں میں محفوظ ہو۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے، اس محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے جو ایک بے دہن کے مخارج کی ادائیگی کو جانتا ہے، جو ایک بے دہن کے مخارج کی ادائیگی کو جانتا ہے۔ شاید آپ پہنچے ہی نہیں، بھائی اس کی مخارج کو ادا کر رہا ہے جس کے پاس زبان ہی نہیں، اس کے مخارج کو ادا کر رہا ہے جس کے پاس کوئی مخارج ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی لہجہ ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ اس کے لہجے کو ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل بھی جب آیت لے کے آتے ہیں نا تو انہیں بھی خبر نہیں ہوتی میں کیا لے کے آیا ہوں، وہ تو لانے کے بعد جبریل کی نگاہ محمد کے لبوں پہ ہوتی ہے کہ محمد کچھ کلام کرے تو پتا چلے کہ اللہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ بولنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا محمد کی زبان جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ محمد بغیر اس کے وحی کے کچھ کلام ہی نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگ جملے کو اور آگے بڑھاؤ، اللہ اس سے محو گفتگو ہے جس کی دہلیز سدرۃ المنتہی ہے، اللہ اس سے محو گفتگو ہے۔ باب شعور کو بڑھائے تو جملہ آگے پیش کروں، آپ کے باب شعور پر میں نے جملے کو روکا ہوا ہے، اس نے مجھے جملے کو عرض کروں۔ بھائی اللہ اس سے محو گفتگو ہے جس کی بیٹی کی دہلیز سدرۃ المنتہی ہے۔ کسی نے سلمان سے پوچھا، اے سلمان یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے، یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ سلمان نے زہرا کی دہلیز کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی تو سدرۃ المنتہی ہے۔ اس نے کہا اے سلمان کیا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ یہ سدرۃ المنتہی تھوڑی ہے، سدرۃ المنتہی وہ ہے کہ جب رسول معراج پر گئے تھے، اب جبرائیل نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہی ہے، اگر میں اس کے آگے چلا جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ سدرۃ المنتہی ہے، اگر اس کے آگے جاؤں تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل وہی کھڑا ہو گیا، تو جبرائیل وہی کھڑا ہو گیا، اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ سلمان نے یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، وہ تیرا عقیدہ ہے، وہ تیرا سدرۃ المنتہی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا سدرۃ المنتہی ہے۔ توجہ ہے تو جملہ پیش کروں، یہاں وہی بولتا ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ سلمان نے کہا وہ بھی سدرۃ المنتہی ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہی ہے، تیرے بھی سدرہ کا انکار نہیں کرتا، تو میرے بھی سدرہ کا انکار نہ کر، لیکن تیرے سدرہ میں میرے سدرہ میں فرق ہے۔ تیرا سدرہ وہ ہے جہاں پر جبریل رک جاتا ہے، میرا سدرہ وہ ہے جہاں پر مصطفیٰ رک جاتا ہے۔ میرا سدرہ وہ ہے جہاں پر مصطفیٰ رکتا ہے، جب تک اجازت نہ میرے اندر نہیں جاتا
یہ وہ سدرہ ہے جہاں مصطفیٰ رکتا ہے، وہ تیرا سدرہ ہے جہاں جبریل رکتا ہے۔ سن، مجھے نہ تیرے سدرے کا انکار ہے نہ تو میرے سدرہ کا انکار کر۔ اور جو کربلا گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، میں کربلا ہی نہیں کہتا ہوں، میں ابھی یہی محرم سے پہلے آیا ہوں، تو جب جائیں گے مستورات کے ایک باپ کا نام سدرۃ المنتہا ہے، امام حسین کے روزے میں سدرۃ المنتہا ہے، تو پتہ چلا انہی کی دہلیز کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، انہی کی دہلیز کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب سنو جملہ سنو، سلمان فارسی کہتے ہیں میں علی کا شاگرد ہوں، یہ ہونے کے بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سنو یہ بھی سدرہ ہے یہ بھی سدرہ ہے، اس کا بھی انکار نہیں، اس کا بھی انکار نہ کر، جو انکار کرتے ہیں نہ سنے، وہ بھی سدرہ ہے یہ بھی سدرہ ہے۔ سنو فرق اتنا ہے کہ اس سدرے پر اگر جبرائیل آگے بڑھ جائے تو پر جل جایا کرتے ہیں، اس سدرے پر مل جایا کرتے ہیں۔ اس سلوات میں مجھے لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر تھکے ہوئے نہ ہو تو عرض کرو، یہی وہ ایام ہے جس میں فضائل سنے بھی جاتے ہیں، اور یہی وہ ایام ہے جس میں اہل بیت کے فضائل بیان بھی کیے جاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں، ہماری خطابت سے لوگوں نے اتنا حق نہیں دیکھا ہے جتنا عزاداروں اور کالے لباس میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہماری خطابت میں لوگوں تک اتنا حق نہیں پہنچایا جتنا عزادار کے کالے لباس میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لوگ جب کالے لباس کو دیکھ کر اور چہرے پر نور مؤدب کو دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں یہی حق والے ہیں، انہی کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ یہ آپ سے ہی آپ کو ہی دیکھ کے سمجھتے ہیں، تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں اور کیسے فضائل سنتے ہیں۔ سنو، امیر المومنین نے کہا کہ سنو اگر تمہیں اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو نمازیں پڑھا کرو۔ ابھی نماز پڑھ کے آئے بنا، اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو نمازیں پڑھا کرو، اور اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ اس جملے کو یہیں پر روک دیتا ہوں، پہلے جملہ کہتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا پہلے لفظ پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ لفظ قل جو ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، قل کے معنی ہے اے محمد کہہ دیجیے، قل کے معنی کہہ دیجیے۔ زبانیں ایک ہوتی ہیں جیسے کہ عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، اردو ہے، زبانیں ضرور الگ الگ ہوتی ہیں لیکن ان کے قانون ایک ہوتے ہیں۔ قانون سب کا ایک ہوتا ہے۔ جب اسے ترجمہ کر کے آپ دیکھیں گے، عربی کو اردو میں لے کے آئیں گے تو کیا ہوا، اے محمد کہہ دیجیے۔ کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اجر رسالت کے کہ لوگ قربا سے معطف کریں، قربا سے محبت اختیار کریں، یہی تو ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ لفظ کل کے معنی ہے کہہ دیجیے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں ابھی مجلس کے بعد چلا جاؤں گا، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، آپ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ وہ چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے، کہہ دیجیے ہٹا دیں گے، کہہ دیجیے بہت بڑی فکر پیش کر رہا ہوں، کہہ دیجیے ہٹا دیں گے۔ آج سے کہیں گے مولانا صاحب چلے جائیں گے، جب اللہ نے کہا اے میرے محبوب کہہ دیجیے تو محمد کو کہہ دیجیے ہٹا دینا تھا۔ یہ لفظ کل ہٹا دینا تھا۔ قرآن میں ایک دفعہ نہیں کئی جگہ آیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ سورہ لے لو، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب محمد کو کہنا چاہیے تھا هو اللہ احد، لیکن محمد نے کہا قل هو اللہ احد۔ میں کہوں گا اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو مصطفیٰ کو امت سے کہنا چاہیے تھا هو اللہ احد۔ ان کو ہٹا
رہا ہے. بھائی میں بتاؤں آخر محمد نے یہ لفظ کل کیوں نہیں ہٹایا؟ کیونکہ یہ محمد کی امانت داری ہے. کہا جیسے وہاں سے آیا تھا ویسے آپ تک پہنچا دیا ہے. جیسے وہاں سے اگر لفظ کل بھی آیا ہے تو کل کے ساتھ پہنچا دیا ہے. تو اب پتا چلا جہاں تک اللہ کی وحدانیت جائے گی وہاں تک محمد کی نبوت جائے گی، اور جب تک قرآن رہے گا تب تک لفظ کل بھی محمد کا باقی رہے گا. تب تک محمد کا لفظ کل بھی باقی رہے گا. اب آئیے اس جملے پر جو امیر المومنین نے کہا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھو، اور اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھو. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا اللہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے ہی بات کر رہا ہے. یہی تو امیر المومنین نے کہا اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھو، اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھنا ہے. اور تم سوچ رہے ہو میں اللہ سے باتیں کروں، تم سوچ رہے ہو بغیر محمد کے وسیلے سے میں اللہ سے باتیں کر لوں، میں اللہ سے باتیں کر لوں. اب جملہ سنیں، جملہ رائے گا نہ جائے تو عرض کروں. بھائی تم سوچ رہے ہو کہ بغیر وسیلے کے میں اللہ سے باتیں کر لوں. بھائی جس حدیث کو تم چھوڑ کر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا، جس کی گلی کو بائی پاس کر کر، جس کی گلی کو چھوڑ کر تم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا، مجھے علی کی نالین سے اڑتی ہوئی گرد تبرک کی قسم، تم اس گھرانے کو چھوڑ کر اس اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو. اگر یہ زہرا کا گھرانہ نہ ہوتا تمہیں پتا بھی نہ چلتا اس کا نام اللہ ہے. تم جس گھرانے کو چھوڑ کر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا، وہ اللہ ہم سے باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہے. اور تم سوچ رہے ہو کہ بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے تم اللہ سے باتیں کرنے جاؤ گے. ایک کم عقل جاہلوں، ابو جہل کی جاہل اولادوں، ذرا اتنا تو سوچو جو اللہ موسیٰ سے کوہ طور پر نہ ملا وہ بھی سن لیجیے. موسیٰ سے ملاقات اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ وسیلہ میں تو وسیلے سے بات ہو سکتی تھی. موسیٰ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے جو اللہ کا نبی ہے، تو بغیر وسیلے کے تم سے کیسے ہوگی؟ تو آگے جملہ عرض کر رہا ہوں اس بات میں محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نہ جانے کیا کیا آ جاتا ہے. بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں حاکم وقت علی کو نماز پڑھائی، فلاں حاکم وقت نے حسن کو نماز پڑھائی، فلاں حاکم وقت نے حسین کو نماز پڑھائی. اے عقل والو ذرا اتنا تو بتا دو. سنو، درود پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں حاکم وقت نے علی کو نماز پڑھائی، یعنی علی پیچھے سب میں کھڑے تھے تم نماز پڑھا رہے تھے، حسن پیچھے سب میں کھڑے تھے تم نماز پڑھا رہے تھے، حسین پیچھے سب میں کھڑے تھے تم نماز پڑھا رہے تھے. مجھے اتنا تو بتاؤ کہ نماز پڑھانے کے بعد درود بھی پڑھا جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ اور عدل سے انصاف کرنا، بھائی درود پڑھ رہا ہے آگے بیٹھ کر اور جس میں بھیج رہا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا.
بھائی درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دو، صرف درود کی بات نہیں ہے بلکہ درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھا جاتا ہے، درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ، کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو، سلام کرتے ہو تو کیا پشت پیچھے کر کے سلام کرتے ہو؟ ارے کسی کو سلام کرنا ہوتا ہے تو چہرہ سامنے کر کے سلام دیا جاتا ہے۔ انصاف سے مجھے بتاؤ بھائی، کسی کو بھی سلام کرنا ہو کائنات میں تو چہرہ سامنے رکھ کے سلام کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو فلاں نے نماز پڑھائی، پیچھے علی کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے، بھائی پڑھاؤ تم علی کے بیٹوں کو نماز۔ اب جب سلام پڑھو گے تمہارا قبلہ نہ بدل جائے۔ تم پڑھاؤ علی کے بیٹوں کو نماز، تمہارا قبلہ نہ بدل جائے۔ تو علی کا لال نہ کہنا، بھائی جاگ کے سننا، بہت پیارے جملے دے رہا ہوں۔ تمہارا سلام کیسے ہوگا مجھے تو پتا نہیں، تمہارا قبلہ نہ بدل جائے تو علی کا لال نہ کہنا۔ ایک جملہ ابھی نزول ہوا ہے جو فضا میں میں نے روکا ہوا ہے، اس میں دخول ہو تو نزول کرو۔ سنے جملہ، وہ جملہ یہ ہے کہ بھائی یہی وجہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی سلام تک نہ پہنچے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ مصطفیٰ سلام سے پہلے قبلہ بدل لو۔ جو اللہ مصطفیٰ کا قبلہ بدل دے رہا ہے، جو اللہ محمد کا قبلہ بدل دے رہا ہے کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے اب سلام کے لیے قبلہ بدلو، اس کی طرف چہرہ کر کے سلام پڑھو، اس کی طرف سلام کرو۔ اور تم پڑھا رہے ہو اسی کو نماز، تمہارا قبلہ نہ بدل جائے تو علی کا لال نہ کہنا۔ تو بھائی جو تم مصطفیٰ سے آگے بڑھ چکے ہو، تم محمد سے آگے بڑھ چکے ہو، مجھے تو نہیں لگتا۔ مجھے اتنا بتاؤ، جب کوئی بندہ آتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی آتا ہے، تم کیسے مانتے ہو کہ وہ نبی ہے؟ اگر آج کوئی آپ کے درمیان اعلان کر دے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا حاکم ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا جانشین ہوں، تو آپ کیسے مانو گے؟ آپ کہیں گے تم معجزہ دکھا دو مان لیں گے، تم معجزہ دکھا دو مان لیں گے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقلوں میں نہ سمائے، عقلوں میں نہ سمائے، ذہنوں میں نہ آئے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقل سے باہر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ میں بہت سارے معجزے ہیں، دیکھ لو۔ تم اپنے گھر کی دہلیز پر ستارہ بلاؤ، مان لیں گے یہ معجزہ ہے۔ تم چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، مان لیں گے معجزہ ہے۔ تم ڈوبتے ہوئے سورج کو روک کے دکھاؤ، مان لیں گے معجزہ ہے۔ یہی تو معجزہ ہے نا۔ اگر کوئی آج بھی یہ اعلان کر دے تو اس سے کہنا مجھے معجزہ دکھاؤ۔ بھائی کل بھی کسی نے اعلان کیا تھا ہم جانشین مصطفیٰ ہیں، ہم جانشین مصطفیٰ ہیں، ہم جانشین مصطفیٰ ہیں، تو بھائی تم بھی معجزہ دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ تم چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، مان لیں گے۔ سورج کو ڈوبتا ہوا روک کے دکھا دو، مان لیں گے۔ اپنی دہلیز پہ ستارہ بلا دو، مان لیں گے۔ بھائی معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، ڈوبتا ہوا سورج روک دو تو مان لیں گے، ڈوبتا ہوا سورج روک دو تو مان لیں گے۔ بھائی جو بھاگتا ہوا گھوڑا نہ روک پائے، جو بھاگتا ہوا گھوڑا نہ روک پائے وہ سورج کیا روکے گا؟
بھائی جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں آ گئے، کہا میں نہیں بھاگا، گھوڑا لے کے آیا۔ تو بھائی جو گھوڑے پہ کنٹرول نہ کر سکے تو سورج پہ کنٹرول کیا کرے گا؟ بھائی جس نے کسی کو جنگ میں کسی کو کاٹا ہی نہ ہو، وہ ستارے کو کیا بلائے گا، وہ چاند کو کیا کاٹے گا، وہ چاند کے کیا ٹکڑے کرے گا، جو جنگ میں کسی کافر کو دو ٹکڑا نہ کر پایا ہو۔ مجھے بتاؤ نا، تم اگر کہتے ہو جانشین ہو تو اعلان کرو، آؤ میدان میں آؤ، معجزہ دکھاؤ۔ میں جملہ اور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا ہے، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، کیونکہ سبحان اللہ کے معنی ہے، ماشاء اللہ کے معنی ہے، واہ واہ کی کیا معنی ہے، واہ واہ کی کیا میننگ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا میننگ ہے واہ واہ کے، اور اگر پہنچ گیا تو آج کے بعد دل خوش ہوگا اور واہ واہ بولیں گے۔ سنو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ غم حسین میں نکلی ہوئی ایک آہ، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے درج کرو تصویر میں۔ غم حسین میں نکلی ہوئی آہ درج کرو تصویر میں، تو غم حسین میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے، غم حسین میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے۔ یہ چھٹے امام کا قول ہے۔ اب اسی قول سے میں استدلال کر رہا ہوں، اسی قول سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ غم حسین میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے، تو پھر محبت علی میں نکلی ہوئی آواہ بھی تسبیح ہے، محبت علی میں نکلی ہوئی واہ بھی تسبیح ہے، محبت علی میں نکلی ہوئی واہ بھی تسبیح ہے۔ اگر ایسے نہ مانو گے تو ایسے مان لو بھائی، جب رسول خدا نے مولائے کائنات کو غدیر کے میدان میں مولا بنایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے لیے علی مولا، تو ایک آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے بکھن بکھن لگا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جو عرب گئے ہیں، جو سعودی گئے ہیں اور عرب کنٹریز میں گئے ہیں، انہیں پتا ہوگا وہ لوگ کیسے مبارکبادی دیتے ہیں۔ وہ کہتے تبارک لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ تبارک کے معنی مبارک ہے، بخشن کے معنی مبارک نہیں ہے۔ تو بخشن کے معنی کیا ہے؟ اور ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہو جو اس نے کہا تھا، بخشن بخشن ابن علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تم پر واہ واہ، اے ابو طالب کے بیٹے تم پر واہ واہ۔ ارے بھائی غیر واہ واہ کر رہا ہے، تم واہ واہ کیوں نہیں کر رہے؟ سروات بڑے محمد حیدری تم پاپا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وقت میں دیکھ رہا ہوں اور تمام ہوا اس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ کل لا اسألکم، اس کے لیے پورا اشرا چاہیے جو میں نے آئے پڑھی، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو کائنات کا موضوع ہے۔ کل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اجر مودت کی، کس کی؟ قربہ کی مودت چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ، جس رسول نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ مودت مانگ رہا ہے قربہ کی، وہ مودت مانگ رہا ہے قربہ کی۔ اور اللہ نے بہت ساری چیزیں حکم دی ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم، روزہ کے حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، بھئی سارے حکم دیے ہیں۔ جملہ سنیں، آخری جملہ ہے، اس کے بعد ربط مسائل لینا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے وقت زیادہ نہیں لینا ہے۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، سارے حکم دیے ہیں، لیکن اس حکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے
اختیار بھی چھوڑا ہے. مثلاً اگر نماز ہے تو آج کہیں مسافر ہے تو آدھی کر دیتا ہے. کہتے تم مسافر ہو آدھی کر دو, 4 کے بجائے 2 کر لو, 4 کے بجائے 2 کر لو. یعنی ہم درخواست دے سکتے ہیں کہ ہم مسافر تھے اس لیے ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 پڑھوں کہ 4 پڑھوں. مسافر ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے. لوگ یہ نماز کی حکم دی ہے تو اس کے لیے چھوٹ بھی دی ہے کہ 2 پڑھو. روزے کا حکم دیا ہے کہ اگر بیماری کی عالم میں ہو تو روزہ نہ رکھو, تمہارے اوپر چھوٹ ہے, تمہارے اوپر چھوٹ ہے, بعد میں قضا بھر دینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی روزے کا حکم بھی دیا ہے لیکن اختیار دیا ہے, چھوڑنے کا اختیار دیا ہے. مسافر ہو تب بھی چھوڑ سکتے ہو, یہ روزے کا حکم ہو گیا. لو آگے آؤ, حج کا حکم دیا. حج کا حکم دینے کے بعد کیا کہا؟ اب ہم کہیں گے اللہ تو نے حج کا حکم تو دے دیا لیکن مال دولت نہیں ہے. اللہ نے کہا گھر پہ بیٹھا رہے, پیسہ نہیں ہے گھر پہ بیٹھا رہے, معاف ہے. جب پیسہ ہوگا تب حج کرنے کے لیے جانا, جب اتنی دولت ہوگی تب حج کرنے کے لیے جانا. اتنا حکم دیا اس میں اختیار بھی دیا کہ چھوڑ سکتے ہو. والد قربا کی محبت ہے اور محبت ہے جس میں کوئی اختیار نہیں دیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ میں مسافر تھا علی سے محبت نہیں کر سکتا, اے اللہ میں بیمار تھا اس لیے علی سے محبت نہیں کر سکتا, اے اللہ مانو دولت نہیں تھی اس لیے علی سے محبت نہیں کر سکتا. بھائی یہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا. ماضی ہے تو اختیار نہیں دیا ہے, کوئی اختیار ہی نہیں دیا. کا محبت کرنی ہے تو کرو, بس ایک ہی چیز بچ جاتی ہے. اگر علی سے محبت نہیں کرنی ہو تو صرف اللہ سے یہ کہہ سکتے ہو اللہ کیا کرے میری ماں اچھی نہیں ہے. بس ایک ہی آپ درخواست لگا سکتے ہیں کہ علی سے محبت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میری ماں اچھی نہیں ہے. کیونکہ اگر ماں اچھی ہوتی تو علی سے محبت کرتا. باقی کوئی درخواست آپ نہیں کر سکتے اس کی بارگاہ میں جو اس نے قربا کی معدت مانگی, قربا کی معدت مانگی تھی. اور رسول نے پوری زندگی کچھ نہیں مانگا, صرف مانگا ہے صرف اور صرف قربا کی معدت مانگی ہے. تو لوگوں کو دینا چاہیے تھے. جو رسول کبھی کچھ نہ مانگے تو کبھی سوال بھی نہ کرے. وہاں سوال کر رہا ہے کہ قربا کی معدت دے دو, لیکن لوگوں کو کیسے معدت دی, کیسی محبت دکھائی. رسول کے جانے کے بعد اسی بیٹی کے گھرانے پر آپ لکڑی لے کر ابھی چند دن میں گزرے تھے کہ اسی کے گھر کو آگ لگا دیا, اسی کے دروازے کو توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے. پھر چند دن نہ گزرے تھے کہ حسین کو اتنا پریشان کیا گیا کہ بیعت کر لو, بیعت کر لو, کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا تھا. آج یہ محرم ہے, چاہتا یہ ہوں اس کا مسائل پڑھوں کہ صحیح امام حسین لوگ کیسے بتائے کہ آقا حسین کوفہ میں کوئی میرا وارث نہیں ہے, کوئی سردار نہیں ہے, کوئی آقا نہیں ہے, کوئی مولا نہیں ہے. آپ آ جائیں, ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں, آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. مجھے اتنا بتا دو جو درخواست میں درخواست لگا رہے تھے, خط پہ خط بھیج رہے تھے کہ ہم نصرت کے لیے حاضر ہیں, وہی لوگ حسین کو کربلا میں چھوڑ کر چلے آئے. یہاں تک کہ کربلا میں چھوڑ دیا گیا حسین کو. لیکن یہ کوفہ والے وہی پڑوسی تھے, کافی دور نہیں ہے, صرف 70 سے 80 کلومیٹر کی دوری ہے. آپ بھی جائے اور کوفہ دیکھے بہت زیادہ دور نہیں ہے. چاہتے تو یہ پہنچ سکتے تھے, چاہتے تو حسین کی مدد کر سکتے تھے, لیکن لوگوں نے مدد نہ کی. یہاں تک کہ مسلموں نے عقیل کو امام حسین نے بھیجا. مسلم نے عقیل پہنچے تو جانتے ہیں پہلے ہی جب دوسرے دن 2000 سے زیادہ لوگوں نے جا کر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بیعت کر کے کہا ہم حسین کے
ساتھ ہے، ہم نصرت کریں گے، ہم حسین کی مدد کریں گے۔ جناب مسلم خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد درخواست لکھی، خط لکھا، لکھنے کے بعد بھیج دی کہ آقا حسین آ جاؤ، یہاں سب کے سب بیعت کر رہے ہیں، آپ کے مددگار کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ درخواست بھیجی کہ ادھر جانتے ہیں ایک ملعون جس نے درخواست لکھ دی یزید کو کہ مسلم کوفے آئے ہیں اور حسین کی بیعت مانگ رہے ہیں۔ لوگ یزید نے خط لکھ دیا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے پاس خط پہنچا تو ابن زیاد ممبر پہ آیا، ممبر پہ آنے کے بعد اس نے اعلان کیا اور خطبہ دیا، لوگوں کو ڈرانے لگا کہ مسلم کو کوئی پناہ نہ دے گا، کوئی مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرے گا، ورنہ اسے میں قتل کر دوں گا، مسلم کے ساتھ ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! لوگوں نے یہ جملہ سنا، فوراً یہ پلٹ گیا اپنی بات سے، حسین کی بیعت کو انہوں نے توڑ دیا۔ جانتے ہیں مغرب کی نماز جب جناب مسلم نے پڑھائی، پلٹ کے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا سوائے دو بچوں کے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ جانتے یہ دونوں بچے مسلم کے تھے اور مسلم تڑپ رہے ہیں، رات کی تاریخی ہے، مسلم جائے تو کدھر جائے، ابن زیاد کے کوفے میں دوڑ رہے ہیں، لیکن مسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے مسلم کہاں جانا ہے بتاؤ، ہم وہاں تک پہنچا گئے۔ لیکن ادھر ابن زیاد کے سپاہی موجود ہیں جو ہر گلی میں چراغ روشن کر رہے ہیں تاکہ مسلم کو پکڑا جا سکے، اور یہ لوگ اس چراغ کو بجھا رہے ہیں تاکہ مسلم یہاں سے نکل جائے۔ ارے مسلم جائے تو کہاں جائے؟ چلتے چلتے ایک مرتبہ اس دروازے پہ پہنچے جس کا نام قاضی شریح تھا، کیا قاضی شریح نے دروازہ کھولا، زیادہ مسائل نہیں پڑھنا پر دوست قاضی نے، لوگ قاضی شریح نے دروازہ کھولا۔ جناب مسلم نے کہا یہ قاضی شریح مجھے پہچانتا ہے نا، مجھے جانتا ہے نا؟ قاضی شریح نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ مسلموں نے یقین ہو، لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ مسلم نے یقین نے کہا مجھے ایک رات کی پناہ دے دے، ایک قاضی شریح مجھے ایک رات کی پناہ دے دے، مجھے ایک رات اپنے گھر میں روک لے۔ قاضی شریح ایک جملہ کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا قوت ہے جناب مسلم کی! قاضی شریح کہتا ہے مسلم اگر میں نے تمہیں پناہ دیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ مسلم پلٹ جاؤ، اور منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ ارے مسلم تڑپ گئے، تڑپ جانے کے بعد پھر تک قربان کیا کہ ایک قاضی شریح مجھے نہیں پناہ دینا چاہتا تو نہ دے، کم سے کم میرے ان دو بچوں کو پناہ دے دے۔ ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے لے کے کہاں جاؤں گا؟ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے ماریں گے، لیکن ان بچوں کو تو پناہ دے دے۔ قاضی شریح نے جملہ کہا اے مسلم میں تیرے بچوں کو اگر پناہ دوں گا تو تیرے بچوں کے ساتھ یہ قاضی شریح بھی جائے گا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ ابن زیاد کتنا سخت حاکم ہے، وہ مجھے نہ چھوڑے گا۔ پھر سے قاضی شریح نے دروازہ منہ پہ بند کر دیا۔ ارے مسلم تڑپ گئے، جائیں تو کس کے گھر پہ جائیں؟ ایک مرتبہ پھر سے جب قربان کیا اور قاضی شریح سے کہا ایک کام کرو، اگر پناہ نہیں دے سکتے نا تو میرے بچوں کو اپنی دہلیز پہ بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر! میرے بچوں کو اپنی دہلیز پہ بیٹھنے کی بس اجازت دے دو، میں بھلا غنی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میرے بچوں کو اپنی دہلیز سے اٹھا دینا، میرے بچوں کو اپنے دروازے سے اٹھا دینا، لیکن جب تک میں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں اور آگے کی گلی میں چلا جاؤں تب تک بچوں کو نہ اٹھانا۔ ارے تاریخ نے لکھا اور بتایا کہ ادھر مسلم چلے، ابھی وہ گلی نہ مڑے تھے کہ ادھر قاضی نے دونوں بچوں کو اٹھا دیا، کہا بچوں یہاں سے جاؤ ورنہ حاکم آ جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا مظلومی ہے اس مسلم کی! ارے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اب کوفے میں پردیسی ہے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ ادھر مسلم ہے، وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ ایک ضعیفہ کے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد پانی مانگا، اور پانی مانگنے کے بعد ضعیفہ سے کہا کہ مجھے ایک رات کی پناہ دے دو۔ ضعیفہ
چکے ہیں، نہ سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں، مسائل کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. لوگ آنے کے بعد جناب مسلم کو بھی خبر ملی کہ سپاہی باہر آ چکے ہیں. تو جناب مسلم نے کہا مجھے باہر جانا ہوگا ورنہ یہ سپاہی گھر کے اندر آ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ اس گھر کے اندر آ جائے، وہ نامحرم گھر کے اندر آ جائے. میں کہوں گا اے مسلم، اس ضعیفہ کے لیے آپ نے اتنی قربانی دی کہ گھر میں کہیں نامحرم نہ آ جائے، آپ باہر نکل گئے. ارے ذرا سوچو، کربلا کا وہ میدان ہوگا جہاں زینب ہوگی، جہاں سکینہ ہوگی، ارے جہاں ام لیلا ہوگی، جہاں ام کلثوم ہوگی، ارے سر پہ ردا نہ ہوگی، ظالم گلے میں رسن ڈال دے گا اور کھینچتا ہوا لے جائے گا. مسلم اسے کیسے دیکھو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی بندہ سوائے مسلم میں چلے جائے. لوگ مسلم باہر آئے، مسلم نے وار بھی کیا. 150 سے زیادہ لوگوں ناریوں کو جہنم کی طرف بھیجا اور اس کے بعد لوگوں نے گرفتار کیا. میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں کیسے گرفتار ہوئے. مسلم کو لے کے پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو. مسائل قاتل جملہ ہے. لوگ دارالنوارہ کی چھت پہ لے جانے لگا. دارالنوارہ کی چھت پہ لے گیا. وہ ظالم و مظلوم دارالنوارہ کی چھت پہ لے جانے کے بعد جانتے ہیں جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی. 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد جناب مسلم کو اس طریقے سے دارالامارہ کی چھت پہ رکھا کہ دارالامارہ تھی، چھت سے باہر جناب مسلم کا جسم تھا اور سر دارالامارہ کی چھت پر تھا. ایسے رکھا. رکھنے کے بعد اب اس نے تلوار چلائی. اب جو تلوار چلی ہے، اللہ اکبر، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں. ذرا تصور کرو، تصور کرنے کی شے ہے یہ مسائل. ذرا سوچو کیسا وہ منظر رہا ہوگا کہ جب جناب مسلم کا جسم دارالامارہ کی چھت سے لٹک رہا ہو اور سر دارالامارہ کی چھت پہ رہا ہو. وہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ کوفے والے دیکھ رہے ہو اور یہ تلوار کو اٹھائے ہوئے ہو اور مسلم کی گردن پہ مارنے جا رہا ہو. لو ادھر اس نے مسلم کی گردن پہ تلوار چلائی تو جانتے ہیں سر دارالامارہ کی چھت پر گرا اور جسم دارالامارہ کی چھت سے نیچے آ کے گرا. اللہ اکبر. وہ منظر کیسا رہا ہوگا جب ایک جسم اس چھت سے زمین پر آ رہا تھا. ارے زمین پہ آنے کے بعد ادھر عباس تڑپنے کے بعد کہتے آقا حسین آپ نے قافلہ کیوں روک دیا، آپ نے مسلح کیوں بچھا دیا؟ کہ کوئی مجھے سلام کر رہا تھا آخری وقت کا، اس لیے میں نے مسلح بچھایا. عباس نے کہا کون تھا وہ جس نے سلام کیا؟ حسین نے 2 انگلی اٹھائی. کہا عباس ذرا دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تو کوفہ نظر آیا، دارالحکومت نظر آئی. ایک مرتبہ دارالحکومت کے پیچھے کیا دیکھا؟ ایک لاشا نظر آیا جس پہ سر نہ تھا. اللہ اکبر. عباس تڑپ گئے. کہا یہ کون ہے؟ کہیں یہ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے؟ کہا وہی ہے. عباس تڑپ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل ہے. ان پہ روئے گا کون؟ ان پہ ماتم کون کرے گا؟ اتنا کہنا تھا. آقا حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بھوکا پوش بی بی جو مسلم کے لاش پر بیان کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. اتنے میں دیکھا جو تاریخ نے لکھا مسائل کا، اتنے میں دیکھا ایک ظالم رسہ لے کے آیا ہے. رسی لانے کے بعد مسلم کو باندھا، پیروں کو باندھنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر کوئی حسین کی بیعت کرے گا تو اس کا حشر یہی ہوگا. اللہ اکبر. ہائے یہ مسلم کی برباد کی قتل ہونے کے بعد، مسلم کو شہید کرنے کے بعد بھی انہیں ایسے نہ چھوڑا بلکہ کوفے کی گلیوں میں رسی باندھ کے ادھر ادھر کھینچا گیا. عباس بیان کر رہے ہیں ہائے میرا مسلم،
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرة وعليها وبارها وبنيها وستستودع فيها وعلى محمد وعلى محمد ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور اللہ محمد وعلى محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے درجات محمد وعلى محمد کا واسطہ شیعہ حضرت اللہ جہاں کہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے درجات محمد وعلى محمد کا واسطہ دشمنان حیدر کرام جہاں کہیں بھی ہوں ان کو نیز سے نابود کرنا یا اللہ کے محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو غیر سے عطا کرنا یا اللہ کے محمد والے محمد کا واسطہ جو بھی حضرات روزی پہ لگے ہوئے ہوں ان کی روزی میں برکت عنایت کرنا یا اللہ کے محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات روزی پہ نہیں لگے ہوئے ہوں ان کو بہترین سے بہترین روزی پہ لگا دے اللہ کی محمد والے محمد کا واسطہ جو اولاد ان صاحب اولاد کا فرما اللہ کی محمد والے محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے بارمان کے ظہور میں جاجی فرما ہمیں ان کے اصحاب انسان شروع کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وما انت